السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ساتھ آج کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، خاص طور پہ رانا تنویر صاحب کے حوالے سے اور ہمارے علاقے میں جو میگا پروجیکٹ آ رہے ہیں، جو مختلف افتتاح جو ہیں وہ رانا تنویر صاحب کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایسٹرن انٹرچینج کا افتتاح کیا اور آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ جو سب سے بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے درینہ مطالبہ تھا SL4 کا مول مال کا جو پل ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ سے میں نے ان کا فیصلہ کروانا ہے۔ ایز اے ناظرین آپ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایز اے جرنلسٹ ہم کام کر رہے ہیں، جہاں ہمیں کوئی کام نہ ہوتا دکھائی دیتا وہاں پہ ہم اپنی ایفرٹ ضرور کرتے ہیں، اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب میں نے جس چیز کا آپ سے فیصلہ کروانا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ میں چاہوں گا کہ رانا تنویر صاحب بھی اس کو ضرور سنیں اور جتنے بھی اس علاقے کے اہم لوگ ہیں وہ بھی اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس سٹوری کا تعلق جو ہے وہ میرے جیسے نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ وہ بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ یہ چیز کو ضرور آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، ہمارے بڑوں سے کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور کس کس جگہ پہ کام کرنے والا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت رانا تنویر صاحب نے پہلا الیکشن ہمارے حلقے سے لڑا تھا اور وہ پہلا الیکشن جیت گئے تھے، اور یہ شروعات جو ہیں وہ ہوتے ہوتے آج 2024 آ چکا اور رانا تنویر صاحب مسلسل اس علاقے کی عوام جو ہے ان کو اپنے علاقے کی نمائندگی دے رہی ہے، اور رانا تنویر صاحب جو ہیں اس علاقے کے اوپر مسلسل جو ہے حکمرانی کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یا میرے جیسے یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی بدولت، ان ووٹوں کی بدولت رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ اوان بالا میں پہنچے، منسٹر بنے، انہوں نے اس ملک کے اہم فیصلے کیے اور وہ ایک اس وقت ملک کی اہم ترین طاقتور ترین سیاسی شخصیت ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر 3-4 لوگ سیاسی لوگوں کا نام لیا جائے ان میں ایک رانا تنویر صاحب ہیں، اور ہماری خوش قسمتی سمجھے رانا تنویر صاحب ہمارے علاقے سے الیکٹ ہوئے ہیں اور ووٹ لے کے جیتے ہیں۔ اب ایک ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی میں رانا تنویر صاحب کے سامنے وہ کسی پبلک میٹنگ میں ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی افتتاح ہوتا ہے، جب میں سامنے جاتا ہوں تو وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ نارنگ منڈی ہے، کوٹ عبد المالک ہے، اب شدرہ ہے، بیگم کوٹ ہے، سارا ان کا جو حلقہ ہے مرید کے پورا ایریا ہے، اس حلقے کی آبادی بھی شرکپور شریف سے زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ ایریا بھی بڑا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید ہے وہ سب سے زیادہ شرکپور سے میرے اوپر ہوتی ہے۔ میڈیا میں گل کراں، میں اج کل گل کر رہا کہ نارنگ مرید کے کوٹ عبد المالک فروز والا یہ شہر نے اور تواڈے تو بڑے شہر۔ کدی سوشل میڈیا تساں اس طرح کے القابات، اس طرح کے تسی مغلظات، یہ جی گفتگو تساں کدی اگر سنی ہے سوشل میڈیا تے؟ سوشل میڈیا تے ہر کوئی کہندا ہے، آخر اتنے بھی اسی الیکشن لڑ گیا، اتنے ہی مخالف سڑے آئے، اسی بڑا اچھا ملنے ہیں، بڑی اچھی ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں۔ اتنے طوفان مچے شرکپور دے وچ، کوئی سونے دے ہو کے آ جاؤ، پھر بھی کچھ لوگوں نے لکھنے ہی لکھنے کہ نہیں جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے براہ راست جو ہے وہ میری طرف جو ہے رانا تنویر صاحب کا اشارہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب ہم نے اس چیز کا آغاز کیا، میں نے آپ کو بتائی کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، الیکشن لڑنے کے لیے اس حلقے میں آ چکے تھے، تب ہماری اتنی سیاسی بصیرت نہیں تھی، ہم اخبارات ہی پڑھا کرتے تھے، تھوڑے بہت جو سیاسی جلسے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے اور پھر ہم لاہور کے جو کالجز میں ہمارے ایڈمیشن ہوئے، ہم ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے تھے جنہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جب 2014-15 میں ہم آپ کہہ لیں کہ ساتھ ہم کاروبار بھی ہم سٹارٹ کر چکے تھے اور جو ہے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا، ہم نے ایک چیز نوٹ کی، ہم سب نوجوان جتنے بھی میری ایج کے آئی نوجوان ہیں انہوں نے بسوں کے اوپر دھکے کھائے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا اچھا، ہمارے علاقے میں کوئی اچھی سڑکیں نہیں تھیں، لاہور کا سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت لمبا چوڑا ایک فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی جو آئی نوجوان جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک جو بس تھی پنجاب یونیورسٹی کی وہ یہاں پہ آیا کرتی تھی، اس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ رانا تنویر صاحب نے ہی رانا تنویر صاحب کے اوپر تنقید کی، اس تنقید کے نیچے میں اس کے نتیجے میں ہمیں ایک پہلا جو ہوا کا جھونکا ملا
وہ تھی ایک پنجاب یونیورسٹی کے لیے بس، مجھے یاد ہے، میں وہ سارا ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں۔ ہم یہ چیز محسوس کرتے تھے کہ رانا تنویر صاحب کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک عرصہ دراز سے حکومت کر رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ دینا رانا تنویر صاحب کی ہی اہم ذمہ داری بھی ہے اور ان کو دینے بھی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف جو کمپین سٹارٹ کی رانا تنویر صاحب کے اوپر، مختلف طریقے سے تنقید ہم نے کی، مخالف جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے جو رہنما تھے ان سے ان پروجیکٹ کے نام منہ سے نکلوائے۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا کسی کے اوپر تنقید کرنے کا، کسی کے بارے میں غیر اخلاقی باتیں کرنے کا ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ میرا اور شرکپور کے کچھ اور نوجوانوں کا صرف ایک لائنر ایجنڈا تھا کہ ہمارے علاقے کو ترقی دی جائے۔ ہمارے علاقے کے سامنے جو ہے وہ لاہور ہے، اور لاہور صرف 5-6 کلومیٹر دور ہے، لیکن ہمیں اس ایریا میں جانے کے لیے 40-50 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے۔ شرکپور کے بالکل سامنے جو ہے 14-15 بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور ہمیں ان یونیورسٹیز تک پہنچنے کے لیے 15 سے 20 ہزار روپے ہمارے بچے کو ایک وین کا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ ہمارے علاقہ لاہور کے قریب ترین ہے، یہاں پہ یونیورسٹی کا کیمپس بھی بن سکتا ہے، ہمیں یونیورسٹی بھی ملنی چاہیے۔ یونیورسٹی کا جو ایک قصہ ہے، سٹوری ہے، ہم نے جو اس کے اوپر کمپین کا آغاز کیا وہ تب ہوا تھا کہ جب رانا تنویر صاحب نے نیشنل اسکل یونیورسٹی کا جو ایک کیمپس کا آغاز کیا تھا، ایک اس کی اوپننگ کی تھی مرید کے میں، تب رانا تنویر صاحب جو تھے وہ ہمارے حلقے سے ایم این اے تھے۔ اگر کوئی بھی یونیورسٹی، ہم یہ سمجھتے تھے اس میں میں اگر غلط ہوں یا میرے ساتھی یا میرے دوست یا شرکپور کے دوسرے نوجوان جنہوں نے اس کے لیے جو اس کام میں حصہ ڈالا تھا، اگر وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ رانا تنویر کیونکہ ہمارے علاقے سے ایم این اے ہوئے ہیں اور ترقی بھی ہمارے علاقے کا حق ہے، سب سے پہلے شرکپور کی ترقی، اس کے بعد دوسرے علاقوں کی ترقی، یہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک جو تھا وہ حق تھا، رائٹ تھا، جس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے رانا تنویر صاحب کے اس فیصلے کے اوپر شدید تنقید کی۔ وہ تنقید غیر اخلاقی نہیں تھی، وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر تھی۔ ہم جو ووٹ رانا تنویر صاحب کو دے رہے تھے، اس ووٹ کی جو طاقت تھی وہ ہمیں یہ طاقت دے رہی تھی کہ ہم رانا تنویر صاحب سے اپنے پروجیکٹ مانگ سکیں۔ ہم نے اس یونیورسٹی کے اوپر بہت زیادہ جو آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ جو مول مال کی، آپ کو پتا ہے کہ اس میں رانا عباس صاحب جو تھے انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، میاں ولیز صاحب تھے، علی اصغر منڈا صاحب تھے، اور بھی ارشد محمود منڈا صاحب تھے، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ یہاں پہ تھے، ہم سب نے ان کو انوالو کیا اس ایشو کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے اندر ایک ہی ایشو ہونا چاہیے، ایک ہی ایشو کے اوپر بات ہونی چاہیے، وہ ہے یونیورسٹی اور مول مال والا پل۔ کرتے کرتے یہ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور جو ہے وہ پھر دور آ جاتا ہے ضمنی الیکشن کا، جو صاحبزادہ میاں ابو بکر صاحب کا اور جو حاجی افتخار احمد بنگو صاحب کو رانا تنویر صاحب نے ٹکٹ دی تھی، جب یہ ضمنی الیکشن آتا ہے تو تب ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع آ چکا تھا۔ میں پریکٹیکلی جو ہے، میں اور میرے جو دوست تھے بعد جو ہے وہ جرنلزم میں آ چکے تھے۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ اس الیکشن کے اندر ایک مہم کا آغاز کیا۔ وہ یہ مہم تھی کہ جو ہے وہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے، ہمیں مول والا پل دیا جائے، ہمیں سپورٹس کمپلیکس دیا جائے، ہمیں ترقی کے مواقع ملنے چاہیے۔ ہمارا علاقہ شرکپور سے قریب ترین ہے، ہمارے علاقے سے رانا تنویر صاحب نے ووٹ لے کے جو ہے 3 دفعہ منسٹر بن چکے ہیں، ماشاءاللہ 20 سال سے وہ پارلیمان کے اندر ہے۔ کن کی بدولت؟ شرکپور کی عوام کی بدولت، شرکپور کی عوام کی ووٹوں کی بدولت۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ رانا صاحب بھی اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بہت سارے دیگر جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ترقی ہمارا حق ہے۔ رانا تنویر صاحب کا شکریہ، انہوں نے اس ہمارے اس حق کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ہمیں سب سے پہلا جو تحفہ تھا، ہم نے یونیورسٹی مانگی تھی، رانا تنویر صاحب نے ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ کیڈٹ کالج بھی دیا۔ ہم نے مول مال والا صرف پل مانگا تھا، رانا تنویر صاحب نے ہمیں SL4 دے دیا، رنگ روڈ ہی دے دیا، جس کا پہلا جو انٹرچینج ہے وہ لال پلی کے مقام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کبھی آباد سے آپ کہہ لیں کہ جو 23 چک ہے بالکل اس کے سامنے موٹر وے کو کنیکٹ کرے گا۔ دوسرا انٹرچینج وہ ہمیں مل گیا۔ ہمیں 2 انٹرچینج اور مل گئے، ہمارے علاقے میں SL4 رنگ روڈ آ گیا۔ ہم صرف سنگل ایک مول مال کی پل کا مطالبہ تھا، رانا تنویر صاحب نے کاوش کر کے اس کو SL3 سے SL4 کا حصہ بنا دیا اور ہمارے علاقے کو ترقی کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم اس پہ رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات جو یہ ہے کہ یہاں پر میری اس دن بات چیت اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ رانا تنویر صاحب نے ایک بات کہی، میرے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ میں پروجیکٹ دوسرے علاقوں کو دے رہا ہوں، لیکن سونا یوریا کا جو سب سے پہلا
سینٹر بنا ہے وہ میں شرکپور شریف کو دے رہا ہوں۔ اس بات میں بھی ہم رانا تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پہلی پھر بات یہ دہرائیں گے بھی، آپ کو یاد بھی کرائیں گے کہ آپ اس علاقے کے لوگ آپ کو ووٹ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اسمبلی میں پہنچ رہے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اس ملک کے لیے آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ترقیاتی منصوبہ آتا ہے سب سے پہلے آپ کے اپنے لوگوں کا حق ہے جو آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ رانا تنویر صاحب نے ایسٹرن انٹرچینج بھی دے دیا، سونا یوریا کا جو ایک پروجیکٹ ہے سینٹر ہے وہ بھی شرکپور میں بنا دیا، یہاں پہ پاسپورٹ آفس آ گیا، یہاں پہ نادرا آ گیا، بے شمار ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ لیکن رانا تنویر صاحب ہم آج بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اور بھی میگا پروجیکٹ دیں۔ ہمارے پورے شرکپور شریف میں 1.5-2 لاکھ آبادی ہے، ہمارے پاس کوئی بھی سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے بچے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر لا ان آرڈر کی صورتحال خراب ہے، ہمارے پاس سپورٹس نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، آئے روز ہمارے روڈز کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، صبح جو لوگ مارننگ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح کسی دن آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شرکپور کا جو مکمل روڈز ہیں، جو یہ لال پولی والا روڈ ہے، جو THQ کا روڈ جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹے سینمے والا روڈ ہے، دربار روڈ، جتنے بھی روڈ باہر کو نکلتے ہیں صبح، یہ پورے روڈ جو ہیں لوگوں سے، خواتین سے، بچوں سے جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں، لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی صحت کا، شرکپور کے لوگ بڑے اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور وہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ابھی بھی آپ سے توقع ہے، آپ سے امید ہے، کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ اس علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس ملک کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ باقی رہی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی بات، اور رانا صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ان تمام مطالبات کے اوپر جو ہے نہ صرف عمل کیا بلکہ ہمیں اس سے زیادہ پروجیکٹ دیے ہیں۔ ہم نے کیڈٹ کالج کا بالکل مطالبہ نہیں کیا تھا، سونا یوریا سینٹر کا بالکل مطالبہ نہیں کیا تھا، ایسٹرن انٹرچینج کا کسی نے بالکل بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ منڈی والے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آپ نے یہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے آپ نے ہمیں دیے، ہم آپ کا اس کے حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے علاقے کو ترقی دی۔ لیکن جب بات جو آتی ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کے حوالے سے کرتے ہیں، جب بھی میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں رانا صاحب، اب ہم آپ کے ان پروجیکٹس کی وجہ سے آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو نوجوانوں کی آواز کو سمجھا، نوجوانوں کے مطالبات کو سمجھا۔ یقین کریں ہماری بہت ساری بیٹیاں، ہمارے بہت سارے بیٹے، قابل بیٹے جو تھے وہ پڑھ سکتے تھے، وہ لاہور میں یونیورسٹیز میں جا کے نہیں پڑھ سکے۔ ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کنوینس بھی دے دی ہے، ساری فیسلٹیز دے دی ہیں، ہمیں آج اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ہم ٹھوکر جانا ہو تو ہم گاڑی نکالتے ہیں، آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے آج نوجوان جس کنڈیشن میں اس دور میں ہم تھے، آج بہت سارے نوجوان اس سٹرگل سے گزر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور پاکستان کے حالات جو ہیں، باقی جو آتے ہیں، جو ملکی حالات ہیں، وہ ایک طرف ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری پارٹیاں اس کے خلاف چڑھ دوڑتی ہیں۔ یہ پاکستان کا وتیرہ ہے، سیاست کا وتیرہ ہے۔ اب ہم اس سے اکتا چکے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت تھی، عمران خان صاحب جو تھے وہ طاہر القادری کو لے کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، حکومت نون لیگ کی ختم ہو گئی۔ اب PTI کی حکومت اس کے بعد آئی تو نون لیگ نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا، PTI کی حکومت گرا دی، حکومت سنبھال لی۔ اب الیکشن آئے، جس طرح عمران خان صاحب کو الیکشن میں سپورٹ کیا گیا تھا، اب نون لیگ کو سپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کی سیاسی ایک ہسٹری کا حصہ ہیں، اس سے کوئی بھی نابلد نہیں ہے۔ ہم اس وقت یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی سیاسی بحث کا حصہ بنے۔ اس ملک کے فیصلے کون کرتا ہے، کیا معاملات ہیں، اب ہماری دلچسپی اس میں نہیں رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا جو بھی علاقہ میں جو بھی بندہ الیکٹ ہو، سلیکٹ ہو، وہ یہاں پہ آئے، وہ ہمارے پروجیکٹ کو ڈیلیور کرے، ہمیں ترقی کے دھارے میں شامل کرے۔ یہاں پہ کوئی بھی سرکاری اگر آفیسر ملازم آتا ہے تو وہ ہمیں پوری طرح یہاں پہ ڈیلیور کرے۔ اب ہم یہی چاہتے ہیں، یہی ہماری خواہش ہے۔ لاسٹ میں رانا صاحب ہم پھر آپ کا اگین اینڈ اگین تھینک یو، اسپیشل تھینک یو آپ کا، آپ کی ٹیم کا، جنہوں نے اس کے اوپر دن رات کام کر کے ہمارے جائز مطالبات کو مانا اور ہمارے علاقے کو ترقی کا موقع دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔